تو یہ انسانی فطرت ہے، خواہ آپ سے جتنا بھی محبت کرے، آپ کو اپنا جیسا بھی رفیق سمجھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ ہمارے جیسے ہو جائیں، آپ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ لیکن سرکار عالم نواز ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس نے اعلان فرما دیا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق وارث، حق وارث، حق وارث۔ اسی لیے جب کسی وارثی فقیر سے متعلق دیکھنے والی نگاہیں اگر تذبذب کا شکار ہوتی ہیں تو دوستو ابھی وہ عالم تصور میں ہوتی ہے، جب تک کہ وہ صورت میں شہنشاہ دیوا کی صورت نظر آنے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ سلسلے کا ہر فقیر بافیض کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اور الحمدللہ یہ جو ہمارے فقراء احرام زیب تن جو کیے ہیں، یہ سرکار ہی کا احرام ہے۔ بے شک، بے شک، وہ سرکار کے جسم پہ تھا جو لباس حرم تھا، اور لباس حرم ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ۔ اور پھر سرکار کی نسبت سے قیامت تک غلاموں کے جسم پر یہ لباس چڑھتا رہے گا، یہ سب لباس وارث عالم پناہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، واہ۔ یہ احرام سرکار عالم نواز کا عطیہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد حج احرام سب نے رکھ دیے۔ بے شک، بعد حج احرام سب نے رکھ دیے، احرام سب نے رکھ دیے۔ حج کا سلسلہ ہر دور میں رہا اپنے اپنے طریق کے ساتھ، بے شک۔ اور پھر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور پھر جب دین حنیف، دین اسلام کے احکامات رب کی جانب سے بندوں کے لیے جاری ہوئے تو یہ حج امت محمدیہ پر قیامت تک کے لیے فرض ہو گیا۔ اب اس حج کا سلسلہ خود رسول رحمت سے شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، رسول پاک کے اصحاب بھی اس نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اصحاب کے اصحاب اس نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں، ائمہ اہل بیت اس نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ نور چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، ایام حج میں احرام جسم پر ہے، احرام حج میں احرام جسم پر ہے، لیکن حج ختم ہوا احرام اتر گیا، حج ختم ہوا احرام اتر گیا۔ حج سب نے کیا لیکن حج ختم ہوا احرام اتار دیا۔ بعد حج کیوں؟ بعد حج احرام سب نے رکھ دیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حق ہے ایک حقدار کا، بے شک، وہ صرف اور صرف خدا کا ایک بندہ ہے، صرف اور صرف خدا کا ایک بندہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ جب اس نے احرام لباس حرم اپنے اوپر لیا تو اللہ کی جانب سے میرے وارث پاک کے لیے یہ لباس ہمیشہ ہمیش کے لیے منتخب ہو گیا، اور اس کی تائید الحمدللہ وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے جس کو اہل سنت سلطان الاولیاء کہتے ہیں، بے شک، غوث سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قطب الاقطاب کہتے ہیں، غوث سمدانی کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ ہے، سرکار عالم نواز حرم شریف کی زیارت سے تشریف لاتے ہیں، بغداد پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ابھی سفر میں ہیں، جب تک کہ غوث پاک اس وقت کے سجادہ نشین کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو
खानदाने रिसालत का एक ऐसा चश्मो चिराग आ रहा है, खानदाने गुलशने नबूवत का एक ऐसा अलबेला गुलाब आ रहा है, खानदाने हसनी व हुसैनी का एक ऐसा नुमाइंदा आ रहा है जो आज की तारीख में आजमी है, लेकिन वो ऐसा आदमी है जिस पर अरबीउन नस्ल रश्क करेंगे। चुनांचे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बशारत दे रहे हैं कि देखो देखो वो ऐसा होगा, उसकी शक्ल ऐसी होगी, उसकी आंखें ऐसी होगी, उसकी पेशानी ऐसी होगी। अमा ऐसी कहने से बात पूरी नहीं होती है, बल्कि यूं कह लो कि जब उसकी शक्ल देखोगे तो उसकी सूरत पे सूरत मोहम्मदी नजर आएंगे, जुल्फ देखोगे तो वल्लले सदक की महक नजर आएगी, शराबा तस्वीरें बनकर आती हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ इस तरह से वो तरीके भी बताए जा रहे हैं और फिर नजर के लिए ये कहा जा रहा है कि उसे जुब्बो दस्तार न पेश करना, बेशक दस्तार न पेश करना, बल्कि उसे 2 एहराम पेश करना, बेशक 2 एहराम पेश करना। और फिर रंग भी बता दिया, एक जर्द और दूसरा सब्ज, एक जर्द और दूसरा सब्ज। चुनांचे जब सरकार आलम नवाज वारिस पाक आदम अल्लाह जिक्रुहु बगदाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में तशरीफ लाए तो कुछ इस तरह से वेलकम और इस्तकबाल हुआ सरकार का और फिर उन्हें एहराम पेश किया गया। दोस्तों, ये जात ऐसी जात है कि जिसको पढ़ने के लिए सच पूछिए तो इल्मे जाहिर तो बिल्कुल ना काफी है। इल्मे जाहिर किसे कहते हैं? जो किताबों के जरिए हासिल, जो एक सब्जेक्ट होता है, जो निजाम निसाब के जरिए एक शख्स से एक शख्स तक पहुंचता है। ये वो जात है जिसे इल्मे जाहिर वाले समझ ही नहीं सकते। इसीलिए सरकार आलम नवाज अल्लाह गनी हर लफ्ज में कुछ कमी सी लगती है। यानी सरकार का जब नाम लेना चाहे होता है ना भाई, अलकबात दिए जाते हैं बुजुर्गों के, नाम लेने से पहले कुछ ऐसे अलकबात उनके नाम से लिए जाते हैं जो उनकी जात का एक तारुफ बनता है। हम सरकार आलम नवाज अपने दिल के इत्मीनान के लिए हम भी कुछ अलकबात से सरकार आलम नवाज को पुकारते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हर लफ्ज में कुछ कुछ कमी सी लगती है। हर लफ्ज में कुछ कुछ कमी सी लगती है। जहन में जो भी आते हैं अलकबात, यानी सरकार आलम नवाज को आप जिस लक़ब से पुकारो वो लक़ब उनकी अज़मतों के हुजूर बौना नजर आता है, उनकी जात उससे अरफ़ा व आला नजर आती है। इसीलिए बंदे आजिज घुम घुमाकर सारा चक्कर लगाकर फिर वहीं आकर रुक जाता है कि इन्हें कुछ कहो, अगर कहना है तो सिर्फ इतना कहो कि ये परतवे रहमतुल्लिल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, रहमतुल्लिल आलमीन, बेशक ये मुस्तफा हक है। रहमत की एक ऐसी तस्वीर है कि जिन आंखों को सूरत मोहम्मद अरबी देखने का शौक हो वो बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, या वारिस, फैज़ाने पंजतन। अल्लाह ने हसनैन करीमैन को शबीहे मुस्तफा बनाया, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रसूल बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, हमारा और आपका जो आका व मौला है, या बहुत सारे फैलाव को किनारे रख के सिर्फ एक जुमले में कह दूं, मौलाना इमरान साहब की तकरीर के वसीले से
کہ ہمارا اور آپ کا جو امام و پیشوا یعنی وارث عالم پناہ، بے شک وارث عالم عالم پناہ، وہ لفظ امام کسی عام کتاب میں نہیں لکھا گیا ہے، لہذا اس کی تشریح و تعجیل عام لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ قرآن حکیم میں اس لفظ کا استعمال ہے، اور سچ پوچھئے تو وہ اسی کے لیے استعمال ہے۔ آپ دائرہ وسیع کرتے جائیے گا، اس امامت کا منصب بھی وسیع ہوتا جائے گا، اس امامت کا منصب بھی وسیع ہوتا جائے گا۔ ہمیں بہت سارے اماموں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا امام الاولیاء سرکار وارث عالم پناہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی کے حق ہے، بے شک ہم انہی کے پیروکار ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کے سائے فگن میں آباد ہیں، بے شک میدان قیامت میں بھی انہی کے بے شک حق وارث کسی اور نام سے نہیں پکارے گا، بلکہ وارث پاک کا نام لیا جائے گا۔ آئے ہیں، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم شبیہ مصطفیٰ حسنین کریمین کو بنایا، کیا بات ہے بابا، اور پھر حسنین کریمین کی شباہت کارخانے قدرت سے جس ذات کو میسر ہوئی، اسی ذات کو دنیا وارث عالم پناہ۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اولاد ہے یہ خاص شہ مشرقین کی، اولاد ہے یہ خاص شہ مشرقین کی، اور 26ویں ہے پشت جناب حسین کی، اور پتلی یہی ہے فاطمہ کے نور عین کی، پتلی یہی ہے فاطمہ کے نور عین کی، مہر نگی ہے فاتح بدر و حنین کی، آئے ہیں، جوہر و خلاصہ ہے دونوں جہان میں، میری بندہ اتر پڑا ہے خدائی کی شان میں۔ بے شک اولاد ہے یہ خاص شہ مشرقین کی، 26ویں ہے پشت جناب حسین کی، پتلی یہی ہے فاطمہ کے نور عین کی، مہر نگی ہے فاتح بدر و حنین کی، تو یہ جوہر و خلاصہ ہے دونوں جہان کا، میری بندہ اتر پڑا ہے خدائی کی شان کا، اور ذات ایسی لاجواب کہ دنیا میں آفتاب، بے شک بے شک، ذات ایسی لاجواب کہ دنیا میں آفتاب، اور دنیا میں آفتاب تو عقبہ میں ماہتاب، بے شک ذات ایسی لاجواب کہ دنیا میں آفتاب، اور دنیا میں آفتاب تو عقبہ میں ماہتاب، اور عقبہ میں ماہتاب، عقبہ میں ماہتاب تو کوثر پہ جوش آب، عقبہ میں ماہتاب تو کوثر پہ جوش آب، کوثر پہ جوش آب، تو وارث علی و احمد و بریم کے ہیں یہ، بے شک حق علی ہے، و احمد و بریم کے ہیں یہ، اور ساقی کوثر و تسلیم کے ہیں یہ، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تسلیم کے ہیں یہ۔ حق ہے، یہ دوستو الحمدللہ اگر بندہ سچا وارثی ہے، اگر دنیا میں بے فکر رہتا ہے نا تو مرنے کے بعد بھی اسے فکر کرنی نہ قبر میں فکر کی ضرورت ہے، نہ کیا بات ہے، حشر میں فکر کی ضرورت ہے۔ بے شک تو دوستو یہ سرکار عالم نواز، یہ حسنی حسینی شہزادے نہیں بلکہ حسینیت کی شاہکار کا نام مولا وارث پاک، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حسنی اطوار و کردار کا نام مولا وارث پاک، بے شک حق ہے، واحد یہ ذات ایسی ہے کہ جس ذات کو خاندان رسالت کا کہ فیضان کا قدرت نے ایسا جامع اور مجسم بنایا ہے، بے شک دوستو دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو صرف دیکھتے ہی نہیں رہ جاتا، بے شک کیونکہ اسے صرف
शक्लें वारिसी नजर नहीं आती, बल्कि उस शक्ल में वो अपने नबी को भी देखता है, अपने अली को भी देखता है, उस शक्ल में वो माँ खातूने जन्नत को भी देखता है, बेशक उस शक्ल में मामैन हसनैन करीमैन को भी देखता है। बेशक चंद मिसरे सुना दूं इरशाद इरशाद मौला हुसैन की बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या बात है बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिरादर गिरामी तलहाज अहमद अली वासी था, उसने फरमाया हमारे हमसे मुतालिक कि बेचारे का हर जगह वक्त ही कट जाता है, हर जगह नहीं, मगर हालांकि मालिक यहाँ भी सबसे पहले मैं हाजिर आता है। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेचारा जरूर हूँ, लेकिन जमाने का नहीं, सरकार के दर का बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा है मेरा, अपना अकीदा और ईमान है कि सरकार आलम नवाज ने अपने कदमों में अपने जिक्र के लिए मुझ गुनहगार को हयात के लिए पाबंदे जिक्र कर दिया। बेशक मुझे इस पर भरोसा है कि मरते दम तक जिक्र वारिस करता रहूंगा। आमीन बेशक आमीन आमीन आमीन। ये जिक्र ही सब कुछ है, इबादत भी है, रियाजत भी है, बंदगी भी है, जिंदगी भी है। तो नजर करता हूँ, क्या बात मतलब नजर करता हूँ उसी हवाले से औलाद के सारे मशे गए। आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन। हक है बेशक बेशक सरकार नवाज के जद्दे आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, हर वारसी को जान से हक है बेशक। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नारे हैदरी नारे हैदरी। आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, आँखों का चैन दिल के सहारे हो तुम हुसैन, हर वारसी को जान से प्यारे हो तुम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वारसी को हक है जान से बेशक प्यारे हो तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हर वारसी को जान से प्यारे हो तुम हुसैन। और ये शेर मैं कहता हूँ इरशाद इरशाद कि तख्लीक कायनात का बाइस है पंजतन, बेशक हक है तख्लीक कायनात का बाइस है पंजतन, कि तख्लीक कायनात का बाइस है पंजतन, तख्लीक कायनात का बाइस है पंजतन, इतने खुदाए पाक को प्यारे हक है बेशक हक वारिस। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। खुदाए आहा। पाक को प्यारे हो तुम हुसैन, प्यारे हो तुम हुसैन। और जुल्फे पकड़ के नाना के आए है कांधे पे सुभान अल्लाह हक है जुल्फे बेशक। पकड़ के नाना के कांधे पे बैठना, जुल्फे पकड़ के नाना के कांधे पे बैठना, जुल्फे पकड़ के नाना के
ऐसे नयारे حق ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو یہ اولاد آدم نہ جانے کتنی قوموں میں بٹی ہوئی ہے، نہ جانے کتنے مذاہب اور کتنے تصوراتی کنسپٹ کے ساتھ دنیا کا یہ انسان الگ الگ دھرموں میں بٹا ہوا ہے۔ اگر سب سے کہو کہ اللہ کو اللہ کہو تو لوگ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کو نبی سب نہیں مانتے، ہماری کتاب کو آخری کتاب سب نہیں مانتے، ہمارے دین کو دین حق نہیں مانتے، لیکن دوستو ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس ذات کو ہم اور آپ مولا حسین کہتے ہیں۔ بے شک جب اس کا نام آتا ہے تو سب سرنگو نظر آتے ہیں۔ بے شک ذہن انسان کو آزاد تو ہو لینے دو، بے شک قوم پکارے گی ہمارے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ انکار کرنے والا بھی حسین کی حسینیت کے آگے سر جھکایا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک رسالت و نبوت کا منکر بھی مولا حسین کی حسینیت کے آگے سر درے نظر حق ہے دوستو یہ ہے مولا حسین کی شان۔ نظر کرتا ہوں، ہر قوم مانتی ہے تمہیں اپنا رہنما، بے شک ہر قوم مانتی ہے تمہیں اپنا رہنما، ہر قوم مانتی ہے تمہیں اپنا رہنما، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارے بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور رکھنا صدا یوں ہی ہمیں اپنی پناہ میں، آمین دوستو یہ سرکار عالم نواز کا ایک ایسا لقب ہے جو سرکار کے مریدوں نے یا غلاموں نے نہیں رکھا، بے شک بے شک، بلکہ ان کی عالم پناہی من جانب اللہ ساری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تنے تنہا اپنے وقت، اپنے دہر، اپنے زمانے، اپنے عصر کا بے شک وارث پنجتن ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک رکھنا صدا یوں ہی ہمیں اپنی پناہ میں، آمین 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 رکھنا صدا یوں ہی ہمیں اپنی پناہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین فارسی کا خدا کی قسم اور کوئی تمنا نہیں، بے شک حق ہے کوئی تمنا حق ہے حق ہے، رکھنا صدا یوں ہی ہمیں اپنی پناہ میں، اپنی پناہ میں، ہم ہیں تمہارے اور ہمارے ہو تم، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے ہو تم حسین، ہمارے ہو تم حسین۔ اس کے دو تین شعر چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ انجم بھائی کئی بار انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ اشارہ کیا ہے، تو چار مصرے ہیں اسے میں سنا دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مفہوم کی باتیں تو ہر محفل میں ہونی چاہیے۔ نظر کرتا ہوں اس لیے کہ دوستوں ذکر اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک کہ علی کا ذکر نہ ہو، بے شک حق ہے حق ہے اور علی کا ذکر اس وقت تک مزین نہیں ہو پاتا جب تک کہ علی کے ذکر کے ساتھ ابن علی اور بنت علی کا ذکر نہ ہو۔ بے شک نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محفل ذکر کی سنت کا نام ذکر مولا علی ہے۔ بے شک
وہ ذکر ہو ہی نہیں سکتا جس میں علی کا ذکر نہ ہو. بے شک وہ ذکر ہو ہی نہیں سکتا جس میں علی کا ذکر ہو. تو اولاد علی کا ذکر ہوا, بنت علی کا ذکر کر رہا ہوں, 4 مصرے میں نظر کرتا ہوں. اور الحمدللہ سب عاشق لوگ ہیں. بے شک. تبصرہ کروں گا تو پہنچ جائیے گا, نہیں پہنچیے گا تو پہنچانے کی کوشش کروں گا. بچا کے شولوں سے, بچا کے سن. توجہ دیجیے گا. احساس. بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے. بے شک. بچا کے سولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ جناب سید سجاد امام زین العابدین کا ذکر ہو رہا ہے علیہ السلام, جو کربلا میں بیمار تھے. بے شک. اور یہ تقاضۂ قدرت تھا, یعنی اللہ نے قصدن انہیں اس قدر لاغر و ناتواں کر دیا کہ وہ بسترے سے خود اٹھ نہیں سکتے. وقفے پر نیند ہوش میں آتے تھے, پھر مدہوش ہو جاتے تھے. یہ سب قدرت کا تقاضا تھا, قدرت کی مشیت. ورنہ دوستو, جہاں پر 6 مہینے کے شرخار کو دنیا نہ روک سکی, بے شک مولا حسین کے قدموں پہ جان دینے سے وہاں 24 سالہ امام زین العابدین کو کیسے کوئی روک سکتا تھا. بے شک. لیکن دوستو, اگر یہ شہزادہ مصطفیٰ, اگر یہ شہزادہ سیدہ, اگر یہ شہزادہ حسنین کریمین اگر نہ بچا ہوتا تو بھلا بچاؤ دین خدا بچا ہوتا. بولو بھائی, اگر یہ نہ بچا ہوتا تو پھر دین خدا بچا ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس لیے وہ ساری امانتیں بالترتیب, امانت مصطفیٰ ہو, امانت مرتضیٰ ہو, امانت سیدہ ہو, امانت امام حسن علیہ السلام ہو, امانت امام حسین علیہ السلام ہو, وہ ساری امانتیں وہ حدیث مصطفیٰ کی صورت میں ہو, یا فقہ اسلامی کی صورت میں ہو, یا معرفت خداوندی کی صورت میں ہو, یا کلام الہی کی صورت میں ہو, قرآن کی آیت کی صورت میں ہو, اللہ کی معرفت کی صورت میں ہو, وہ ساری امانتیں اس وقت کسی اور کے پاس نہیں تھی, امام زین العابدین کے سپرد. بے شک امام حق ہے. زین العابدین کے سپرد تھی. اور جب امام علی مقام امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کا سر تنیرمت سے جدا ہو گیا, جب کربلا کا مارکہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا, یزیدی جشن منا رہے تھے. ثانیہ زہرا سیدہ زینب صلوات اللہ تعالی علیہ کے کاندھے پر اب ایک ایسا بوجھ, ایک ایسا بار آ چکا تھا کہ سچائی یہ ہے کہ جس وقت امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہوا تھا تو سر حسین جدا کیا ہوا کہ مکمل اسلام لڑکھڑانے لگا. اللہ کی شریعت اشکبار ہو گئی, نبی کی سنت قیامت تک نوحہ خوانی کرنے پر آمادہ ہو گئی. لیکن خوشا نصیب بنت علی نواسی پیغمبر ثانیہ زہرا سیدہ زینب صلوات اللہ تعالی علیہا کہ وہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے نانا کا اسلام, اے میرے خدا کا دین, ہراساں نہ ہو. ابھی علی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں, علی کی بیٹی بے شک. نعرہ حیدری یا علی حیدری علی یا وارث یا وارث. ایک ہندو شاعر کہتا ہے مسلمانوں نے کتنا جانا سمجھا, یہ ان کا حصہ ہے, لیکن دیکھیے کہ ہندو نے کس طرح سے سمجھا ہے جناب سیدہ زینب کو. کرشن بہاری نور لکھنؤ کا ایک شاعر مر گیا, اس نے کہا تھا کہ حسین ابن علی کے بعد ایک ایسا مقام آیا, حسین ابن علی کے بعد ایک ایسا مقام آیا کہ
کہ سمٹ کر آ گیا اسلام جب زینب کی چادر میں۔ بے شک شام کربلا عجیب و غریب ایک تصویر ہے، شہداء کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، سیدہ زینب لاشوں کو سمیٹ رہی ہیں، اتنے میں ظالموں کے ظلم و تشدد کی انتہا دیکھو تو انہوں نے ایک بعد دیگرے تینوں خیمے میں آگ لگا دیا۔ خیمے میں آگ لگی، خاندان رسالت کی مستورات اور شہزادیاں سب خیمے سے باہر آ گئیں۔ جب خیمے سے نکل رہی تھی، ظالم ان کے سر سے دوپٹے چھین رہے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے تھے، لیکن دوستو سیدہ زینب ہر محاذ پر خاندان رسالت کی دوشیزاؤں کی عصمتوں کی بھی نگہبانی کر رہی تھی، شہداء کے بکھرے لاشوں کو بھی سمیٹ رہی تھی، اس کی بھی نگہبانی کر رہی تھی۔ عجیب و غریب ایک قیامت تھا سیدہ زینب کے لیے۔ اور جب یزیدیوں نے خیمے میں آگ لگا دی تو دیکھتے دیکھتے وہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ یکایک سیدہ زینب کے خیال میں جناب سید سجاد آتے ہیں، ارے ہمارا سجاد کہاں ہے، ہمارا حسین العابدین کہاں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو لاغر و ناتما تھے، بے ہوش تھے، بسترے پہ تھے۔ قربان جائیے سیدہ زینب کے اس جذبہ اسعار پر ایک اور آگ کی سمندر نے چشم فلک دیکھا تھا، جس میں اللہ کے خلیل نے چھلانگ لگائی تھی۔ میں بارگاہ فطرت و قدرت میں عریضہ پیش کروں گا، میرے پروردگار آتش نمرود میں کودنے والے کو تو نے خلیل اللہ کہا ہے، بتا دیکھ کربلا میں یہ علی کی بیٹی بھی آگ کے سمندر میں کود رہی ہے۔ اب اس اسعار سے کوئی مقام سیدہ زینب جاننا چاہے تو جانے، خدا کی قسم زندگی تمام ہو جائے گی، عظمتوں کی ابتدا نہیں ہو سکے گی، عظمتوں کی ابتدا نہیں ہو سکے گی۔ فوراً بغیر کسی تعمل کے سیدہ زینب اس آگ کے سمندر میں کود جاتی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جب جناب خلیل چھلانگ لگا رہے تھے تو فرشتوں کا ایک سلسلہ تھا جو جناب خلیل سے بار بار مل رہا تھا، اے خلیل اگر کسی طرح کی حاجت ہے تو بولو۔ جنوں کا سردار الگ آ کے کہہ رہا تھا، اے خلیل کسی طرح کی حاجت ہو تو بولو، آگ بہت قریب آ گئی ہے، آگ بہت قریب آ گئی ہے۔ لیکن دوستو اتنے کم مدت میں اس طرح سے بنت علی نے آگ کے سمندر میں کودا ہے کہ کسی ملکوت اعلیٰ میں سے کسی ملک کو بھی یہ مہلت نہیں ملی کہ پوچھ سکے سیدہ کیا بات، کہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ کود گئی سیدہ زینب اور جا کر کے بیمار کربلا کو اپنے کاندھے پر لے کر باہر آئی۔ بھلا بتاؤ دوستو اگر سیدہ زینب نے یہ اسعار کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور جناب سجاد جل کر شہید ہو گئے ہوتے تو پھر یہ ساری امانتیں وہیں پر دفن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ وہ آج جو کچھ بھی ہے مارکے کی صورت میں یہ حفاظت مولا حسین کا سلسلہ ہے، اور اس کی حفاظتوں کی صورت میں یہ سیدہ زینب بنت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا صلہ ہے۔ تو دوستو اسی تصویر کو نظر کرتا ہوں، بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، اور کمر پہ بارے امامت اٹھا کے بہت اچھا جملہ، امام کا سلسلہ بھی تصور بھی نہیں ہوتا، کمر پہ اٹھا کے لے، کیا بات ہے، کمر پہ بارے بہت اچھا جملہ ہے، امامت
اٹھا کے لائی ہے کمر پہ بارے اور علی کی بیٹی کو سبحان اللہ علی کی بیٹی کو ہر دم سلام کر اسلام علی کی بیٹی کو ہر دم سلام کر اسلام کہ تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے یا حسین 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 حیدری یا وارث حق وارث بے شک بس یہ ارشاد اشارہ ہے کمر پہ لے کے آئے اور پھر یہ جو سلسلہ شروع ہے بھی یہیں پر ختم نہیں ہے بلکہ یہاں سے آغاز ہوا ہے آپ سبھی کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں اور ہم تو ہر جگہ سرکار کے قیام سے ملتے رہتے ہیں بس یہ اس کو دوبارہ پڑھ دیں 1 سیکنڈ کے لیے بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کیا بات بچا کے شولوں سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اپنی عمر 2 سال جو بتائی تھی نا جی مولوی لوگ ہم کو زبردستی بولتے ہیں تیری تقریر سنیے میں جان بوجھ کے نہیں سننا چاہتا ہوں لیکن سننے کے بعد بہت سارے مسئلے کھڑے ہونے لگتے ہیں اب وہ 2 سال کی جو عمر امام اعظم نے جو فرمائی اب اس کی وجہ انہوں نے عجیب گول مول کر کے بیان کی تو بھائی ہم لوگ بھی سیدوں کے ساتھ رہتے ہیں اصل اس کی وجہ یہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام باقر صادق امام جعفر صادق کے تلمس میں یعنی ان کی شاگردی میں جو انہوں نے 2 سال گزاری اتنا بڑا فقیہ جو سارے فقیہوں کا امام ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق کی تلمسی نہ اختیار کیا ہوتا تو پھر مجھ سے ساری چیزیں جو بھی ہم نے کیا وہ سب بیکار ہو جاتا ہے اس لیے عمر کا اگر کوئی حصہ میری نظر میں قابل قدر ہے تو وہی 2 سال کیا بات جو میں ابن علی امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت ان کی شاگردی اور ان کی بارگاہ میں زانوے عادت ہے سب کو سمجھانے زیادہ نہیں آتا ہے آپ کو بہت اچھا بہت اچھا بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے اور کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے بے شک کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو کیا بات ہے ہر دم سلام کر اسلام کہ تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے